सादिक साहब सारी ज़िंदगी सऊदीया में गुजार आए, लेकिन जब वापस आए तो बच्चों को बोझ लगने लगे और इन्हें कोई ठीक से रोटी भी ना देता। तो एक दिन उन्होंने अपने मालिक करबी को फ़ोन किया तो वो इन्हें दोबारा सऊदीया ले गया। तो बेटे खुश हो गए कि अब दोबारा अब्बा की कमाई आएगी तो वो अय्याशियाँ करेंगे। कुछ दिन बाद सादिक साहब की बीवी ने बेटों के घर के सामने वाली कोठी खरीदी और वहाँ शिफ्ट हो गई और अगले दिन 40 देगे पकाकर गरीबों को खिलाईं। तो सारे बेटे बीवी बच्चों को लेकर वहाँ गए तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि माँ ने तो इनके साथ अब्बा का फ़ोन आया है। सादिक साहब की सऊदीया से कॉल आई थी और पूरे घर में एक हलचल सी मची हुई थी। सभी लोग नफीसा बेगम के आसपास इकट्ठे होना शुरू हो गए। वो भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे बहू और इनके बच्चों को देख रही थीं। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थीं कि सभी कोई ना कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं। ऐसा हमेशा से ही होता था। सादिक साहब जब से सऊदीया गए थे, जब भी फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट इन्हें थमा दी जाती। दादा जान से बोलें मेरे लिए इम्पोर्टेड साइकिल भेजें, यहाँ वाली ख़राब हो जाती हैं जल्दी, इनका बड़ा पोता कह रहा था। नफीसा बेगम मुस्कुरा कर कॉल रिसीव करने लगी। दूसरी जानिब सादिक साहब ने सबकी खैरियत दरियाफ्त की। मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। सादिक साहब के ये अल्फाज गोया बम थे। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे यकदम बुझ से गए। क्यों अब्बा क्यों वापस आ रहे हैं? अच्छी भली नौकरी लगी हुई है। आपको तो पता है पाकिस्तान के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है। बड़ा बेटा घबरा कर बोला। लेकिन दूसरी जानिब सादिक साहब चंद लम्हे के लिए खामोश से हो गए। बस अमीर से परदेश नहीं काटा जाता। मुझे सऊदीया आए हुए 25 साल गुजर चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के दरमियान आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पोतों और बच्चों के दरमियान अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। सादिक साहब मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे। सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले जो सब आसपास जमा हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर होने लगे। नफीसा बेगम फ़ोन को थामे अकेली रह गईं। उन्होंने सादिक साहब का हाल दरियाफ्त किया। कुछ देर बाद सादिक साहब ने इन्हें अपने आने की तारीख बताकर फ़ोन बंद कर दिया। नफीसा बेगम फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रह गईं। बेटों के बदलते चेहरे इनकी नज़रों से छुपे ना रहे। इन्हें वो दिन याद आ रहा था जब आज से 25 साल पहले सादिक साहब नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। 25 बरस की उम्र, 3 बच्चे, बूढ़े वालदैन का बोझ, ये सब कुछ इनकी दिन रात की परेशानी का सबब था। पाकिस्तान में इन्हें कोई ऐसा रोज़गार ना मिला जिससे वो अपनी फैमिली को पाल सकते। थक हार कर उन्होंने सऊदीया जाने का फ़ैसला किया। सऊदीया में इन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और वो ऐसा गए कि वापस पलट कर पाकिस्तान आना नसीब ना हुआ। नफीसा बेगम ने तन तनहा इनके वालदैन की खिदमत की और अपने बच्चों को पढ़ाया। सादिक साहब हर महीने भारी रकम पाकिस्तान भेजा करते। कुछ अरसा वालदैन हयात रहे, फिर इनका इंतकाल हो गया। नफीसा बेगम ने तीनों बेटों को खूब पढ़ाया और वो अच्छी नौकरियों पर फाइज हो गए। जब इनकी शादी का वक्त आया तो सादिक साहब ने खुद आने की बजाय भारी रकम वहाँ से बच्चों के लिए भेज दी ताकि इनके आने पर नौकरी का खर्च ना हो। इनकी भेजी हुई रकम से नफीसा बेगम ने कई कई तोले सोना अपनी बहुओं को डाला और शानदार तरीके से शादी की। सादिक साहब जब भी पाकिस्तान आने की कोशिश करते कोई ना कोई रुकावट इनके रास्ते में आ जाती। हालांकि इनका दिल अपने बच्चों और पोतों से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि इनका बस न चलता कि पर लगाकर पाकिस्तान पहुंच जाते। और अब आखिरकार 50 बरस की उम्र में इनका दिल सऊदी अरब से भर चुका था। इन्होंने अपने अरबी शेख से माजरत कर ली जो इनका बेहद ख्याल रखता था। जिस वक्त इनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी इनकी आंखें चमक रही थीं। यकीनन सारी फैमिली मुझे लेने के लिए आई होगी। सबके सब बेताब होंगे मुझसे मिलने के लिए। सादिक साहब अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने बेताब निगाह इधर उधर ढूंढाई और तब इन्हें हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सामने नफीसा बेगम के अलावा और कोई नहीं था। सिर्फ वही थीं जो सफ़ेद रंग की चादर लपेटे खड़ी थीं। 25 बरस वाली पहली नफीसा और आज की नफीसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बदल तो सादिक साहब भी गए थे। दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे। कैसे हैं आप? नफीसा बेगम ने धीमे से कहा। बाकी लोग क्यों नहीं आए? वो सब तो बेचैन होंगे मुझसे मिलने के लिए, सादिक साहब ने कहा। तो नफीसा बेगम चुप सी हो गईं।
तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सके, कोई ज़रूरी काम था। बच्चे स्कूल गए हैं और मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको देखूंगी। नफीसा बेगम ने इन्हें मुस्कुरा कर कहा। नफीसा बेगम ने जाने के लिए रिक्शा रोकते हुए कहा तो सादिक साहब दूसरी मर्तबा हैरान रह गए। तुम गाड़ी क्यों नहीं लेकर आई? घर में 3-3 गाड़ियाँ तो हैं, सादिक साहब ने पूछा। तो नफीसा बेगम बोली, तीनों गाड़ियाँ बच्चों के पास होती हैं, और वैसे भी मैंने कहाँ जाना होता है जो मैं अपने पास गाड़ी रखूँ। घर नज़दीक है, हम अभी पहुँच जाएंगे। इनका अंदाज टालने वाला था। सादिक साहब खामोश हो गए। जल्द ही इनका घर आ गया। सादिक साहब का कोई ख़ास इस्तकबाल ना किया गया, सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। इतनी खामोशी क्यों है? सादिक साहब को अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं, अब खाना खाकर आराम करें, रात तक सभी अपने अपने काम काज से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी इनसे मुलाकात होगी, नफीसा बेगम ने कहा। सादिक साहब हैरान से हो गए। लड़के ना सही, इनकी बीवियां तो घर पर ही मौजूद थीं, मगर कोई भी इनसे आकर ना मिला। लेकिन उन्होंने अपने ज़हन पर ज़्यादा जोर ना डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। इनकी आंख लग गई। जब इनकी आंख खुली तो घर में शोर सा था। वो खुश हो गए। जल्दी से कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकले तो वाकई घर में खूब रौनक लगी हुई थी। तीनों लड़के काम काज से वापस आ चुके और इनकी बीवियां भी भनी संवरी लाउंज में फिर रही थीं। छोटे बच्चे खेल रहे थे, कोई होमवर्क कर रहा था, कोई मोबाइल हाथ में लिए कार्टून देख रहा था। सादिक साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और लाउंज के बीचों बीच खड़े हो गए। इन्हें लगा सब इन्हें देखते ही एकदम इनसे लिपट जाएंगे। तभी बड़े बेटे अहमद की निगाह इन पर पड़ी। अरे अब्बा जान, आप वापस आ गए, कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। चलो अब आ ही गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो कुर्सी पर बैठे बैठे आम से अंदाज में कह रहा था। हाँ, अलबत्ता छोटा ज़ुबैर और शबीर दोनों उठकर आकर सादिक साहब से गले मिले। बहुओं ने भी इनसे प्यार लिया, लेकिन किसी के अंदाज में वो गर्मजोशी ना थी जो सादिक साहब को चाहिए थी। खाना लगा दिया गया। सादिक साहब खामोशी से खाने की टेबल की जानिब बढ़े। इस कुर्सी पर मत बैठें अब्बा जान, यहाँ पर अहमद बैठते हैं और अहमद के साथ मैं बैठती हूँ। वो सरबराही कुर्सी पर बैठने लगे तो बड़ी बहू ने इन्हें टोक कर कहा। सादिक साहब को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गए। अहमद आकर वहाँ आराम से बैठ गया। रफ्ता रफ्ता सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सादिक साहब के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। नफीसा बेगम खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठी। आप अंदर कमरे में बैठ जाएं, मैं आपको वहीं खाना दे देती हूँ। सादिक साहब हक्का बक्का रह गए। ये कैसा इस्तकबाल था? इसकी तो उन्होंने ज़रा भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने घबरा कर अपने बच्चों की जानिब देखा। कोई भी इनकी जानिब मतवज्जा नहीं था। सभी अपनी अपनी बीवियों से बात करते हुए दिन भर की रूटीन शेयर कर रहे थे। नफीसा बेगम ने इनका हाथ थामा। यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, आप अंदर बैठ जाएं। वो इन्हें लेकर कमरे की जानिब बढ़ी। सादिक साहब ने साफ देखा कि नफीसा बेगम के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सादिक साहब का दिल खुश्क पत्ते की तरह लरस रहा था। क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं? उन्होंने कमरे में जाते ही नफीसा बेगम से कहा। वो चुप सी हो गईं। दरअसल बच्चे चाहते थे कि भी कुछ वक्त आप और सऊदी अरब में गुजार लें। अहमद कारोबार करना चाहता था, इसके लिए इसे रकम चाहिए। ज़ुबैर ने भी एक नया प्लाट खरीदना था, इसके लिए भी इसे पैसे चाहिए। आपके जल्दी वापस आने से इन्हें थोड़ी मायूसी हुई है। नफीसा बेगम बात को जितना हल्का बनाकर इनके सामने पेश कर सकती थी उन्होंने किया, मगर सादिक साहब का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। नफीसा, मैंने 25 साल सऊदी अरब में गुजारे, अब मेरा दिल वहाँ तंग हो गया था। मैं तुम सबके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए। नफीसा बेगम भी खामोश बैठी रहीं। खुद वो भी रोने लग गईं। कुछ देर बाद जब सादिक साहब का दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो नफीसा बेगम ने कहा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आईं। डाइनिंग टेबल खाली पड़ा था। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। बेटा, अपने अब्बू के लिए खाना तो डाल दो, नफीसा बेगम ने कहा। बहू बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी ख़त्म हो गईं और सालन भी। चावल तो आज बच्चों ने ही ख़त्म कर डाले। अम्मी, आप ऐसा करें कि इन्हें बाहर से कुछ मंगवा दें। आम से अंदाज में कहते हुए वो बर्तन समेटकर किचन में ले गई। नफीसा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अंदर जाकर सादिक साहब को ये बताती तो इनका दिल मज़ीद बुरा हो जाना था।
انہوں نے سوچا چھوٹے زبیر سے کہہ دیتی ہوں، وہ باہر سے کھانا منگوا دیتا ہے۔ انہیں تو باہر سے کھانا منگوانے کا طریقہ بھی نہ آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زبیر کے کمرے کے پاس آئی۔ دستک کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی، یار اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ابو واپس آ گئے ہیں تو مجبوری ہے، برداشت کر لو۔ میں خود ان کی حرکتوں سے تنگ ہوں، اتنے سال ان کے بغیر ہی زندگی گزاری، اب مجھے تو وہ فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے بالکل ایک اجنبی انسان لگ رہے تھے۔ انہیں بتایا بھی تھا کہ میں نے پلاٹ لینا ہے، بچوں کا تو کچھ بھی نہیں سوچا، زبیر اندر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم لرز کر رہ گئیں۔ یہاں تو سبھی ان کے اور صادق صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، وہ کس کی جانی منہ کرتیں؟ خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ صادق صاحب جو کھانے کے منتظر تھے، خالی ہاتھ ہاتھا دیکھ کر چونکے۔ دراصل میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو کھانا ختم ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، یہاں ساتھ میں ایک ہوٹل ہے، وہاں سے اپنے اور میرے لیے کھانا لے آئیں، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور ان سے پیسے لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ گلیوں کا تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد انہیں ہوٹل نظر آ گیا۔ وہاں سے سالن کے نام پر انہیں پتلی سی دال اور سخت موٹی روٹیاں ملیں جو وہ گھر لے آئے۔ وہ روٹیاں نہ تو صادق صاحب سے کھائی گئیں اور نہ ہی نفیسہ بیگم سے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ گھر میں کسی کو صادق صاحب کے واپس آنے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا صادق صاحب کو بھی اچھی طرح احساس ہو رہا تھا۔ سبھی ان سے بیزاری سے بات کرتے۔ ان کا دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ 25 سال جو انہوں نے اتنی کمائیاں کر کے انہیں پیسے بھیجے تھے، آخر ان کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ نفیسہ بیگم کی حیثیت بھی گھر میں ایک معمولی فرد کی سی تھی۔ دل چاہتا تو انہیں کھانا دے دیا جاتا، ورنہ وہ دونوں بھوکے ہی رہتے۔ ایک روز وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ احمد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب شبیر اندر داخل ہوا۔ ارے احمد بھائی، آپ نے سامنے والوں کی کوٹھی دیکھی ہے؟ اس قدر شاندار بن گئی ہے۔ اٹلی سے ماربل منگوا کر لگوایا ہے انہوں نے۔ اپنے اس شہر میں آپ نے آج تک ایسی کوٹھی نہیں دیکھی ہوگی، خوب پیسہ لگایا ہے۔ احمد کے برابر وہ بیٹھ گیا۔ احمد بھی مسکرا دیا۔ میرا بھی دل تھا کہ ہمارا بھی گھر ایسا ہی شاندار ہو، لیکن نہ جانے ہمارے ابا کو کیا سوجی کہ منہ اٹھا کر پاکستان واپس آ گئے۔ یہ نہیں کہ چند سال اور وہاں رہ کر کچھ پیسے بھیج دیتے تو ہم اپنی رہائش کے لیے اچھی سی جگہ بنا سکتے تھے۔ احمد نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کو شبیر کی آنکھوں میں بھی ناگواری نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے اتنے سال تو وہاں پر کام کیا ہے، اب میری پوری ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ میں سعودیہ میں مزید کام کرتا، اور ویسے بھی تم سب اپنی نوکریوں والے ہو، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہو، پھر میری آمدنی کی کیا ضرورت ہے؟ صادق صاحب نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا، مگر دونوں بچوں کو تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہہ دی۔ اب آپ ہماری آمدنی پر تو نگاہ مت رکھیں، پاکستان میں ملتا ہی کیا ہے؟ جب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں اتنے عرصے سے کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہم تینوں کو اپنے بچوں سمیت اسی کھنڈر نما گھر میں ساری عمر رہنا پڑے گا، لیکن آپ تو خوش ہو جائیں کیونکہ اب آپ یہاں پر عیاشی کے ساتھ چارپائی توڑتے رہتے ہیں۔ احمد نے کہا۔ صادق صاحب کو تو گویا سام سونگ کیا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بچے ان سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے تو آنسو نکلے اور ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی جیب میں پڑا ہوا موبائل نکالا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے اس عربی شیخ کا نمبر ملا رہے تھے جس کے پاس وہ پچھلے 25 سالوں تک کام کرتے رہے۔ انہیں یاد تھا کہ اس شیخ نے انہیں پاکستان جانے سے پہلے کتنا منع کیا تھا۔ اس نے دبے دبے الفاظ میں کہا بھی تھا کہ جب اولاد کو باپ کی آمدنی سے محبت ہو جائے تو انہیں باپ کسی کام کا نہیں لگتا، مگر صادق صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ان کے بچے ایسے نہیں، مگر آج وہ خود ہی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عربی شیخ سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ سعودیہ آ کر ان کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں۔ عربی شیخ نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ کیوں کیا بچوں نے 2 وقت کی روٹی دینے سے بھی انکار کر دیا؟ صادق صاحب خاموش سے ہو گئے۔ وہ اچھا آدمی تھا اور صادق صاحب سے اس کی اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اسی لیے انہوں نے صادق صاحب کی بات مان لی اور اس عمر میں بھی دوبارہ انہیں اپنے پاس ملازمت پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ فون بند کر کے صادق صاحب خاموشی سے اٹھے
اور اندر جا کر اپنا بیگ پیک کرنے لگے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہیں بیگ پیک کرتا ہوا دیکھ کر نفیسہ بیگم چونک سی گئی۔ صادق صاحب نے انہیں دیکھا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ ان سے بات کرتے رہے۔ نفیسہ بیگم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صادق صاحب کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں، بس اب شام تک ہی اس گھر میں ہوں، شام کے بعد میں دوبارہ چلا جاؤں گا، انہوں نے کہا۔ نفیسہ بیگم سر جھکا کر رہ گئیں۔ کتنے عرصے بعد تو اب وہ واپس آئے تھے۔ شام ہوئی تو سارے افراد گھر میں جمع تھے۔ ایسے میں صادق صاحب اندر سے اپنا سوٹ کیس لے کر باہر نکلے تو سبھی نے دیکھا۔ خدا حافظ بچوں، میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں، صادق صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد میں جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احمد جو صبح ان سے بدتمیزی کر گیا تھا، ایک دم ان کے گلے لگ گیا۔ یقین نہیں آ رہا ابا جان، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ واپس جانے والے ہیں؟ ہم آپ کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتے۔ سبھی بیٹے ان کے پاس جمع ہو کر محبت بھرے جملے بول رہے تھے اور صادق صاحب تلخی سے مسکرا رہے تھے۔ اس محبت کی اصلیت کیا ہے، یہ تو وہ بخوبی دیکھ ہی چکے تھے۔ انہوں نے سب کو سلام کیا اور گھر سے نکلتے چلے گئے۔ نفیسہ بیگم حیران تھیں کہ بچوں نے کیسے اپنا رنگ بدلا ہے، مگر وہ بہت ہی خوش تھے۔ احمد اب پھر سے اپنے کاروبار کی باتیں کرنے لگا۔ شبیر ارادہ ظاہر کر رہا تھا جیسے ہی باپ نے پیسہ بھیجنا شروع کرے گا تو وہ سامنے والی کوٹھی خرید لے گا اور سارے کے سارے وہیں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے، لیکن اب گھر میں بے تابی سے دوبارہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب صادق صاحب سعودیہ سے رقم بھیجیں گے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ صادق صاحب نے اب گھر فون کرنا بند کر دیا۔ وہ فون اگر کرتے بھی تو رات کے 2-2:30 بجے کرتے، جب نفیسہ بیگم کے علاوہ کوئی ان سے بات نہ کر سکتا۔ بچے پوچھتے، اماں، ابا جان کو وہاں جاتے ہی تو نوکری مل گئی ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چند دن بعد دوبارہ واپس آ جائیں۔ میں نے تو سامنے والوں سے بات بھی کر لی ہے کہ کوٹھی ہم خریدنے والے ہیں، مالک تیار ہیں، تقریباً 3 کروڑ مانگ رہی ہیں، وہ کوٹھی ہمارے نام ہو جائے گی۔ شبیر اپنی ماں سے پوچھتا رہتا مگر وہ کچھ نہ بولتی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے، مگر صادق صاحب نے باہر سے کوئی رقم نہ بھیجی۔ اب ان کے بیٹے بڑے پریشان تھے۔ یار شبیر، ابا کو فون کر کے پتہ تو کرو آخر کہاں رہ گئے ہیں۔ میں نے کاروبار کی ڈیل کر لی ہے اور مجھے رقم دینی ہے۔ وہ تنگ ہونے لگے۔ نفیسہ بیگم پر بھی ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر نفیسہ بیگم نے تو اپنے لب یوں سی لیے جیسے اب وہ کبھی نہیں بولیں گی۔ 6 مہینے کا عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ سامنے والی کوٹھی بن کر مکمل تیار ہو چکی تھی۔ شبیر بے بسی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ یہ کوٹھی خرید لے گا۔ ایک روز احمد جاگا تو حیران رہ گیا۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے اوپر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ ہٹ چکا تھا۔ لگتا ہے یہ کوٹھی بک چکی ہے، احمد کے منہ سے نکلا۔ نفیسہ بیگم کی ساری بہوئیں اور بچے آس پاس جمع ہو گئے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھنے لگی جہاں کوئی نیا شفٹ ہوا تھا، کیونکہ بالکل نیا فرنیچر ٹرک سے اتر کر ملازمین گھر کے اندر رکھوا رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر شخص ہے جس نے یہ کوٹھی خریدی ہے۔ سامان بھی تو دیکھو کیسا اعلیٰ قسم کا منگوایا ہے، احمد کی بیوی لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہ ہوا کہ کوٹھی کس نے خریدی ہے، تو وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے آئے۔ احمد کی بیوی فوزیہ رات کو بنانے والے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک دروازے سے خالہ پروین اندر داخل ہوئیں۔ یہ ان کی پڑوسن تھیں۔ فوزیہ نے برا سا منہ بنایا۔ کیا بات ہے خالہ پروین، آج کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فوزیہ نے پوچھا تو خالہ پروین ہنس دیں۔ ارے نہیں بھائی، مجھے اب تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفیسہ بیگم اب سامنے والے گھر میں شفٹ ہو رہی ہیں، میں تو صرف ان سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ خالہ پروین کی بات پر فوزیہ یکدم چونکی۔ اماں جان کہاں گئی ہیں؟ کون سے سامنے والے گھر میں اماں شفٹ ہو گئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تبھی اسے خیال آیا کہ صبح سے نفیسہ بیگم گھر میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہیں۔
ان کا وجود اس طرح فالتو تھا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ باہر کمرے سے نکلی ہیں یا نہیں۔ ارے تم تو ان کی بہو ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ صبح ہی تو نفیسہ نے یہ سامنے والی کوٹھی خرید کر اپنے نام کر لی ہے اور اتنا اعلیٰ فرنیچر منگوا کر اندر سیٹ کروایا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ آج شام پورے محلے کے تمام گھروں کی دعوت ہے، 40 دیگیں کھانے کی پکوا رہی ہے وہ ماشاءاللہ۔ بھائی صادق صاحب کے دوبارہ سعودیہ جانے سے تو ٹھیک ٹھاک دولت آ گئی، خالہ پروین چہکتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ فوزیہ کے اوپر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ پروین؟ پیچھے ہی احمد کھڑا تھا، اس نے بھی ساری بات سن لی۔ سبھی رفتہ رفتہ خالہ پروین کے آس پاس جمع ہو گئے۔ زبیر نے بھاگ کر جا کر اماں کے کمرے میں دیکھا، واقعی وہاں نفیسہ بیگم موجود نہیں تھیں۔ لو، تم میں سے تو کسی کو بھی خبر نہیں، اللہ ایسی اولاد بھی کسی کو نہ دے۔ خالہ پروین منہ بناتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئیں۔ سب نے لپک کر دروازہ کھول کر باہر جھانکا، واقعی سامنے والی کوٹھی کے باہر مزدور کئی دیگیں پکا رہے تھے۔ اماں نے یہ کوٹھی کب خریدی؟ سبھی بچے حیران تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، جب سارا محلہ کوٹھی میں جا رہا ہے تو آخر وہ ہماری اماں کی ہی تو کوٹھی ہے نا، اب ہم بھی وہیں رہیں گے ان کے ساتھ۔ اماں نے شاید ہمیں سرپرائز دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ احمد نے اچانک یہ سب خوشی بھرے انداز میں کہا تو سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب فٹافٹ تیار ہونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام تک سامنے والی کوٹھی کسی دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو نفیسہ بیگم کے لیے کام کر رہی تھی۔ احمد، شبیر اور زبیر تینوں اپنی بیویوں اور بچوں سمیت تیار ہو چکے تھے۔ بے شمار کھانوں کی خوشبو سامنے والی کوٹھی سے آ رہی تھی۔ پورا محلہ جیسے سامنے والی کوٹھی میں جمع ہو گیا۔ چلو چلو، اب ہم اس پرانے مکان میں نہیں رہیں گے، احمد نے خوشی سے کہا۔ دروازہ کھلا تھا، سبھی افراد کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ نفیسہ بیگم کوٹھی کے بالکل درمیان میں ایک اونچے سے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے بڑا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ مسکرا رہی تھیں۔ سبھی لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں اور ایک طرف بڑا سا بوفے سسٹم تھا جس میں شاندار پکوان رکھے گئے تھے۔ لوگ اپنی مرضی سے کھانا نکال نکال کر کھا رہے تھے۔ ہم لوگ عام لوگوں کی طرح کھانا کیوں کھائیں؟ سیدھا اماں کے پاس چلو، وہ تو ہمیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھلائیں گی، احمد نے فخریہ انداز میں کہا اور سب لوگوں کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے سیدھا نفیسہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں، آپ نے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے، خوشی کے مارے ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوٹھی آپ نے خرید لی، ہمارے برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی، بچے چاپلوسی انداز میں ماں کو کہہ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم دھیرے سے مسکرائی، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوٹھی میں نے نہیں بلکہ اس کے اصل مالک تو وہ ہیں۔ نفیسہ بیگم نے ایک جانب اشارہ کیا۔ تینوں بیٹوں نے وہاں دیکھا تو سامنے ہی قیمتی کپڑوں میں ملبوس صادق صاحب چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی عمدہ مسکراہٹ تھی۔ محلے کے تمام لوگ ان سے بڑے احترام کے ساتھ مل رہے تھے۔ یہ کب واپس آئے اور انہوں نے یہ کوٹھی کب خریدی؟ احمد کے منہ سے نکلا، یہ بات تو انہی سے پوچھ لو، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس آ رہے تھے۔ زبیر، شبیر ان کے گلے لگے۔ شکریہ ابا، آپ نے سعودیہ واپس جا کر دوبارہ ہمارے لیے کمائی کی تاکہ آپ ہمارے لیے یہ کوٹھی خرید سکیں۔ مجھے پتا تھا آپ یہ سب ضرور کریں گے، شبیر کہہ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکرا دیے، نہیں بالکل نہیں، یہ گھر تو میں نے اپنے اور نفیسہ کے لیے خریدا ہے، جس طرح تمہارے گھر میں میرے اور نفیسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے لیے کھانا نہیں بچتا تھا، بالکل اسی طرح میری اس کوٹھی میں تم لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ محلے کے سبھی غریب لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کھانا کھا کر واپس اپنے گھر چلے جاؤ، اس سے زیادہ یہاں رکنے کی تمہیں اجازت نہیں، صادق صاحب نے مطمئن انداز میں کہا اور پلٹ گئے۔ تینوں بچوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، مگر ایسا ہی تھا، لوگ انہیں دھکے دیتے ہوئے سائڈ پر کر رہے تھے۔ سبھی نفیسہ بیگم سے ملنا چاہتے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں سے ملنے لگیں۔ لوگ اب کھانا کھا کر رخصت ہو رہے تھے۔ ملازمین نے آ کر احمد، شبیر اور زبیر کو کہا، اگر آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو سامنے کھانا رکھا ہے، کھائیں، نہیں تو بیگم صاحبہ اور صاحب کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، گھر کو تالے لگانے ہیں۔ ملازمین کی بات پر تینوں بچے اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔
ان کے عین سامنے نفیسہ بیگم اور صادق صاحب شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگے۔ صادق صاحب نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر لیا۔ ان کے تینوں بچے ان سے ملنے آتے تو وہ اچھے طریقے سے ملتے، لیکن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتے۔ اب تینوں بچے سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو گنوا دیا۔ اپنی معمولی نوکریوں سے اپنے گھروں کو چلاتے ہوئے تینوں بیٹے اسی پرانے مکان میں رہتے رہے۔ رفتہ رفتہ گھر کے اخراجات بڑھے، جن کی گاڑیاں بک گئیں اور آنے جانے کے لیے انہیں رکشہ ٹیکسیوں کا سہارا لینا پڑا، جبکہ سامنے صادق صاحب اور نفیسہ بیگم نے شاندار گاڑی خرید لی۔ دن رات اسی شاندار کوٹھی کے سامنے کھڑے ہو کر صادق صاحب کے تینوں بیٹے افسوس کرتے، لیکن اب افسوس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔